ریاستی حکومت کی جانب سے ریاست کے طلبہ بالخصوص اقلیتی زیر تعلیم طلبہ کو فیس ریمبرسمنٹ کی عدم اجرائی سے انہیں حصول تعلیم میں مشکلات و دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ نشیتا ڈگری کالج نظام آباد میں پیش آیا، جہاں کالج انتظامیہ نے زیر تعلیم اقلیتی طلبہ کو ریاستی حکومت کی جانب سے انہیں فیس ریمبرسمنٹ کی عدم اجرائی کی وجہ سے سال کے اختتام پر سرٹیفکیٹ کی اجرائی سے انکار کر دیا۔ اس بات کی شکایت متعلقہ کالج کے طلبہ نے نظام آباد مجلسی قائدین کو دی، جس پر نظام آباد کے مجلسی قائدین نے نشیتا ڈگری کالج نظام آباد پہنچ کر کالج ڈائریکٹر سی راجو سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے تفصیلی گفتگو کی۔ نظام آباد مجلسی قائدین کی کامیاب و مؤثر نمائندگی پر کالج انتظامیہ اور ڈائریکٹر سی راجو نے طلبہ کو سرٹیفکیٹ کی اجرائی کا تیقن دیا۔ بروقت اور کامیاب و مؤثر نمائندگی پر طلبہ نے نظام آباد مجلسی قائدین اور کالج انتظامیہ بالخصوص ڈائریکٹر سی راجو سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر ٹاؤن صدر مجلس محمد شکیل احمد، ضلع صدر محمد فیاض الدین، سابقہ کارپوریٹر محمد نصیر الدین، میر ارشاد علی سمیر، محمد مستحسن کے علاوہ مجلسی قائدین شیخ خلیل احمد، ارشد پاشا، عزیز راہی، عمر فاروق و دیگر موجود تھے۔ میرا نام محمد سیر العابدین ہے۔ یہ ہم لوگ نشیتا کالج کے اسٹوڈینٹس ہیں۔ ہم لوگوں کا کچھ دنوں سے سرٹیفکیٹس کالج میں پڑے ہوئے تھے اسکالرشپ ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہم لوگ سپیریئرس کو بات کرے تو معلوم ہوا کہ کالج والے ہمارے سرٹیفکیٹس ہولڈ نہیں کر سکتے، تو ہم لوگ ایم آئی ایم پارٹی والوں سے رجوع ہوئے تھے۔ کل ہی ایم آئی ایم پارٹی پریزیڈنٹ جناب محمد فیاض صاحب سے ہم لوگ بات کر رہے تھے کل، تو انہوں نے ہم لوگوں کو پورا تحفظ دیے کہ کل آئیں گے اور کالج سے بات کریں گے۔ پھر آج صبح ہی ایم آئی ایم یونٹ تمام ایم آئی ایم یونٹ کے لوگ، پارٹی پریزیڈنٹ جناب محمد فیاض صاحب اور سٹی پریزیڈنٹ جناب محمد شکیل فاضل صاحب اور تمام کارپوریٹر اور دیگر لوگ موجود تھے۔ سبھی لوگ ہمارے کالج کے چیئرمین سے بات کی ہے اور کالج کے چیئرمین سر نے بھی ہمیں کہا ہے کہ ہمارے سرٹیفکیٹس ریلیز ہو جائیں۔ میں کالج کے چیئرمین سر کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایم آئی ایم یونٹ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر کل مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد مجلسی قائدین نے آج آرڈیو راجندر کمار سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور انہیں ایک تحریری نمائندگی پیش کی۔ اس ملاقات کے ذریعے نظام آباد کے مجلسی قائدین نے آرڈیو نظام آباد سے عوام کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ کے حصول میں محکمہ جاتی طور پر کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور عوام و درخواست گزاروں کو برتھ سرٹیفکیٹ کے حصول میں درپیش مشکلات و دشواریوں کو دور کرتے ہوئے انہیں متعلقہ حکام کی جانب سے بہتر و فعال رہنمائی فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سلسلے میں ٹاؤن صدر محمد شکیل احمد فاضل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عوام ناز کو جن کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے، ڈرنے یا گھبرانے کی یا پھر کسی قسم کی جلد بازی سے کام لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ برتھ سرٹیفکیٹ کے سلسلے میں درکار دستاویزات جن میں آدھار کارڈ، الیکشن ووٹر آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ اور ہاسپٹل برتھ سرٹیفکیٹ، ان دستاویزات کو پیش کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری پیش آتی ہے تو بالخصوص بچوں کے لیے متعلقہ ہاسپٹل ڈاکٹر کی برتھ رسید یا سرٹیفکیٹ منسلک کیا جا سکتا ہے۔ شکیل احمد فاضل نے عوام ناز کو مشورہ دیا کہ اپنے برتھ سرٹیفکیٹ کے حصول میں مشکلات یا کسی بھی قسم کی دشواری کی صورت میں مقامی مجلسی قائدین یا پھر احمد پورہ میں واقع مجلس پارٹی آفس سے رجوع ہو کر رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ شکیل احمد فاضل نے کہا کہ عوامی مسائل کی یکسوئی اور غریبوں کے حقوق کی ترجمانی کے لیے مجلس اور مجلسی قائدین عوام کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، سابقہ کارپوریٹرز میر ارشاد علی سمیر، محمد نصیر الدین، محمد مستحسن کے علاوہ مجلسی قائدین خلیل احمد، ارشد پاشا، عزیز راہی، عمر فاروق اور دیگر موجود تھے۔ انڈورنس تائیکانڈو اینڈ فٹنس اکیڈمی کے کوچ ماسٹر سید غیاث علی نیشنل بیسٹ تفریحی زیر نگرانی تربیت حاصل کرنے والی طالبات نے حیدرآباد کومپلی میں منعقدہ کھیلو انڈیا اسمتا ٹیکو انڈو لیگ میں حصہ لیتے ہوئے اپنے تائیکانڈو آرٹ کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ یہ مقابلے گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے طالبات کے لیے منعقد کیے گئے تھے، جس میں ٹیکو انڈو یونٹ بھی شامل ہے۔ تائیکانڈو فن طلبہ بالخصوص طالبات میں احساس خود اعتمادی پیدا کرنے اور ان میں حفاظت خود اختیاری کی اہلیت پیدا کرنے اور ان میں جرات و ہمت کو بڑھاوا دینے کی غرض سے سکھایا جاتا ہے، تاکہ کسی بھی سنگین صورتحال میں طالبات اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ کومپلی حیدرآباد تلنگانہ کی حدود میں منعقدہ ان مقابلوں میں
जो 23 अगस्त 2025 को मुनक्किद हुए थे। इस एकेडमी की तालिबात ने हिस्सा लिया। 6 तालिबात ने कोरियोग्राफी फाइटिंग में मेडल्स हासिल किए, जिनमें सब जूनियर जिमरे में फातिमा फिरदौस गोल्ड मेडल, मिसबा फिरदौस सिल्वर, अयमन फातिमा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जबकि कैडेट जिमरे में तूबा खानम ने गोल्ड, इंशरा नूरिन ने ब्रॉन्ज और हादिया खानम ने सिल्वर मेडल हासिल किया। इनामी तकरीब के मेहमानान खुसूसी में कोमपल्ली बल्दिया के कमिश्नर एन कृष्णा रेड्डी, कोमपल्ली कांग्रेस पार्टी सदर मीरू और जनरल सेक्रेटरी वहाज अली शामिल थे। इन मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। इन तालिबात के शानदार मुजाहरे और मेडल्स के हसूल पर अकेडमी के चेयरमैन अब्दुल मलिक शारिक ने मसरत का इजहार किया और तालिबात की जबरदस्त सताइश की। डायरेक्टर एजुकेशन कमेटी अब्दुल मलिक साकिब ने भी तालिबात की कामयाबी का खैर मकदम किया। दोनों ही हजरात ने तालिबात को दुआओं से सरफराज किया और तालिबात और औलिया तालिबात को दिली मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि ये तालिबात मुस्तकबिल में मुल्कीर सतह पर भी शानदार मुजाहरा करते हुए अपने स्कूल, अपने जिले और अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगी।